بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 923، رد نمبر 1، رسالہ الاسلام، اپریل 2024۔ مدیر مولانا خالد سیف اللہ صاحب صدیقی کی تحریر کا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کافروں میں تھی اور موجودہ مروجہ دعوت و تبلیغی محنت مسلمانوں میں ہونے کی وجہ سے اسے دعوت و تبلیغ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اصلاحی کام کہا جائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب صدیقی مدظلہ کے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب اور اس کا رد۔ اہل کتاب میں انبیاء بھیجے گئے۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعے میں یہ دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا تورات کے جز خروج میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا اور بحر احمر پار کر کے جزیرہ نما سینا پر آباد کیا۔ فائدہ: توحیدیت یہ وہ عقیدہ ہے جس میں صرف ایک خدا کے وجود میں یقین ہو، اسی سے عقیدہ توحیدی بنا ہے، جبکہ اس پر عمل کرنے والے کو توحید پرست کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کثرت پرستی ہے جسے متعدد خدائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے میں ایک سے زائد خداؤں پر ایمان ہوتا ہے۔ ایسے متعدد خدائی یقین رکھنے والے کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، جیسے دنیا بھر کے بت پرست۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس دور کے توحید پرست اور مسلمان تھے جن کو تورات بھی دی گئی تھی اور انبیاء بھی۔ کتاب تورات کے مطابق بنی اسرائیل کے پاس 48 نبی آئے۔ دیگر ذرائع اور کتب میں 25,000 نبیوں کا ذکر آیا ہے اور قوم بنی اسرائیل کا زمانہ تقریباً 1400 برس کا رہا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب صدیقی مدظلہ کا یہ فرمانا کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ کے لیے صرف کافروں میں بھیجے گئے تھے، یہ دعویٰ سراسر تاریخی اور مذہبی حقائق کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اہل کتاب ایمان والے تھے لیکن ان کے عقائد اور اعمال بگڑ گئے تھے۔ ایمان اور عقیدے میں شرک اور اعمال میں بدعات اور خرافات اور حب مال اور حب جاہ جیسے قبیح جذبات شامل ہو گئے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو کر وہ سچے دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہو جائیں، جس طرح آج کے موجودہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ بھی اکثر و بیشتر عقیدے اور عمل میں پختہ نہیں ہیں۔ مثلاً توہم پرستی، قبر پرستی، شرک اور بدعات، عقلی، قلبی، قولی ارتداد، اتباع ہوائے نفس، احکام شریعت کے ساتھ استہزاء اور مذاق، طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب کی آخری کڑی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں تشریف لائے اور اپنی مسلم قوم یعنی بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ نبی احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے۔ کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ ان میں سے 3 روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔
اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نعلین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیک وکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے نائب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی رہے گا۔ لطیفہ، عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اکابر صحابہ میں ان کا شمار تھا رضی اللہ عنہما۔ مذکورہ بالا آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ ہی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو ان کی کتاب تورات اور انجیل میں باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ لطیفہ، اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کا جواز ان کے کافر نہ ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ۔ لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہو۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ عورتیں۔ اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو، آسمانی کتابوں کے احکام پر یقین رکھتی ہو، چاہے عمل میں سست ہو، عقیدے میں دہریت پر گامزن نہ ہو۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی سے قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا سبھی عورتوں کے ساتھ حرام ہیں۔ اہل کتاب عورت کو مہر بھی دیا جائے گا، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے۔ ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا بھی حرام ہے، اور آشنا بنانے سے مراد پوشیدہ زنا مراد ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ لطیفہ، ہمارے یہاں مغرب میں کتابیہ سے نکاح سے پہلے ایک دستاویز پر دستخط لیتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد گھر میں اسلامی کلچر ہوگا، غیر اسلامی نہیں۔ پیدا ہونے والے بچے باپ کے مذہب پر ہوں گے، ماں کے اوپر نہیں۔ باپ بچوں کی تکفین و تدفین اسلامیہ ہوگی، کتابیہ کے طریق پر نہیں۔ شوہر کی میراث اسلامی طریقے پر تقسیم ہوگی۔ فائدہ، یہ سب احتیاطی اقدامات مذہبی ہے، قانونی نہیں۔ لطیفہ، اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی بعض لڑکیوں سے نکاح کی حلت
اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اہل کتاب کافر ہرگز نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ لطیفہ دوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی اطلاع سے کہ میرے بعد نبی احمد آنے والے ہیں، یہ اطلاع اپنی قوم کو دی تھی نہ کہ کافروں کو۔ اس اطلاع سے کافر کو بھلا کیا فائدہ؟ جس کافر نے اپنے وقت کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ کافر بعد میں آنے والے رسول حضرت احمد مجتبیٰ کو بھلا کیا مانتے؟ بعثت نبوی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب ادیان منسوخ ہو گئے۔ اہل کتاب دبدبہ بھی گیا، ان کی حکمرانی بھی گئی، ان کا قبلہ بھی چھن گیا، سب کچھ گیا۔ اب اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اہل علم کے حلقے کی مروجہ باتیں۔ ہمارے اہل علم حضرات کے حلقے میں بعض باتیں مروجہ طور پر بلا تحقیق چلی آ رہی ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام صرف کافروں میں تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، ایمان والوں میں نہیں۔ مذکورہ بالا بحث اس اعتراض کا جواب ہے۔ دوسرا، جس نبی کو کتاب ملی وہ رسول، جسے کتاب نہیں دی گئی وہ رسول نہیں بلکہ صرف نبی ہے۔ جواب، رسول ہونے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں۔ داؤد علیہ السلام صاحب کتاب یعنی زبور والے پیغمبر تھے، مگر انہیں نبی کہا گیا، رسول نہیں۔ صحیح احادیث میں رسولوں کی تعداد 300 سے زائد منقول ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے تقریباً 1 درجن طریقوں سے صحیح حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، انبیاء کتنے ہوئے؟ فرمائے 1,24,000، اور ان میں 315 رسول ہیں جو بڑی تعداد ہیں۔ نمبر 3، مروجہ تبلیغ کو اصلاح کا نام دیا جانا چاہیے، تبلیغ کا نہیں۔ جواب نمبر 3 جواب نمبر 5 میں دیکھ لیں۔ جواب نمبر 4، دعوت اللہ علیحدہ چیزیں اور جہاد علیحدہ۔ آیات جہاد فی سبیل اللہ تبلیغی عمل کے لیے پڑھنا جائز نہیں۔ جواب نمبر 4، دیکھا جائے تو تبلیغ دین کے نصاب میں 3 چیزیں ملتی ہیں: دعوت اللہ، نبر و آزمائی، جزیہ۔ قرن اول سے لے کر آج تک کسی نے بھی اس نصاب یعنی ان تینوں باتوں میں تفریق نہیں کی۔ اس تفریق کی بدعت متعصب ذہن اہل علم حضرات کی اختراع ہے۔ نمبر 5، وعظ اور بیان بھی تبلیغ ہے اور ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب علماء کا وعظ و تقریر کرنا تبلیغ ٹھہرا تو تبلیغ والوں کی نقل و حرکت تو 1000 درجے تبلیغ ٹھہری، اس لیے کہ اس تبلیغی نقل و حرکت میں گشت ہے، جس میں گھر گھر در در پہنچنا بھی ہے اور دعوت دینا بھی ہے، کبھی استقبال تو کبھی گالیاں سننا تو کبھی مار پٹائی برداشت کرنا بھی ہے، جو عین سنن انبیاء علیہم السلام میں سے ہے۔ بال بچوں کو چھوڑ کر سفر کرنا بھی اور آئی ہوئی جماعت کی نصرت کرنا بھی، اور یہ سب کچھ اجر کے لیے ہے نہ کہ اجرت کے لیے۔ آپ کی تقریر اور وعظ جب تبلیغ کہلاتے ہیں تو بیچارے تبلیغی نے کیا قصور کیا؟ کیوں اس کی محنت تبلیغ نہیں؟ فائدہ، ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ اور ان جیسے درجنوں علماء کے ان نظریات کا معقول جواب دینے پر مجبور واقع ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اس طرح کے نظریات اور بیانوں سے نہ تو دین کا فائدہ ہے نہ مسلمانوں کا۔ البتہ دعوت و تبلیغ میں رات دن جان کھپانے والے مسلمانوں میں الجھن اور شبہات ضرور پیدا ہوں گے، اور ان شبہات کی وجہ سے شاید وہ لوگ دعوتی کام سے دور بھی ہوتے چلے جائیں۔ لہٰذا ہم ایسی کسی فتنہ پرور تقریر اور تحریر کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے اس عنوان اور اعتراض پر سیر حاصل قسطیں لکھیں گے اور تعاقب کریں گے تاکہ دعوتی کام کرنے والوں کے اور جمیع امت مسلمہ کے سامنے اسلامی تاریخ کی حقیقی شکل کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔